السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور دلی ساتھیوں، نوجوان بچوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کے بعد کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب العالمین نے لفظ اقرا کے ذریعے سے قیامت کی صبح تک امت مسلمہ کو بشمول مرد و زن تعلیم حاصل کرنے اور تعلیم سے جڑے رہنے اور اپنے مستقبل کو تعلیم کے ذریعے سے سنوارنے کا حکم عطا فرمایا۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلامی شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں، عمومی طور پر قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے خطاب مردوں سے کیا ہے، لیکن اس میں عورتیں، اس میں مائیں اور بہنیں اور خواتین ملت اسلامیہ شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، تو یہ نہیں ہے کہ نماز صرف مرد حضرات پڑھیں گے، عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں عقیدہ سیکھنے، قرآن سیکھنے، حلال و حرام سیکھنے اور اسی طریقے سے دنیا اور آخرت کی فکر مندی کا حکم عطا فرمایا، اور خطاب مردوں سے کیا، لیکن اس میں خواتین اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور خصوصی طور پر اللہ رب العالمین نے بعض جگہوں پر اس کی صراحت بھی کی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ جہاں عمل صالح کا تذکرہ ہے اور عمل صالح نیکیوں کے ذریعے سے کامیابی کا تذکرہ ہے، تو اللہ نے یہاں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ من عمل صالحا، جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، مذکر ہو، او انثی، یا وہ ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، مؤنث ہوں، عورتیں ہوں، خواتین ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں یہ نیکی کا عمل اور یہ نیکی کا سفر مکمل ہوا ہو۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو اللہ رب العالمین ان کے لیے پاکیزہ اور بہتر بنا دے گا۔ عمل صالح کے لیے اہل علم نے دو باتوں کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، ایک اخلاص ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا وہ عمل قرآن اور حدیث کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے، قرآن اور سنت کے مطابق کسی عمل کے ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہو، آپ کے پاس حدیث کا علم ہو، آپ کے پاس جو نیکی کا عمل آپ کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اس کی دلیل کا آپ کو پتا ہو کہ اللہ رب العالمین نے کون سی آیت میں اس کام کو کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اس کام کے کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا اس کام کے کرنے سے روکا۔
تو یہ چیز بنیادی طور پر علم سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کی بنیاد جو وحی کے ذریعے سے رکھی، اور سب سے پہلے آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل کی اور اس کی شروعات کی غار حرا میں، تو وہاں عقیدے کی بات نہیں ہے، وہاں نماز کی بات نہیں ہے، وہاں حلال و حرام کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ وہاں علم کی بات ہے، وہاں پڑھائی کی بات ہے، وہاں لکھائی کی بات ہے، وہاں تعلیم حاصل کرنے کی بات ہے، وہاں اپنے آپ کو علم کی روشنی سے جوڑنے اور اپنے سینوں کو نور نبوت سے منور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ نے تاکید کیا اور بار بار دہرایا، لفظ اقرا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بار بار پوری امت محمدیہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، تاجروں کو، بچوں کو، امت کے اعلیٰ اور ادنا تمام طبقات کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کرتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو دین میں اور دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پڑھائی سے، اپنے آپ کو تعلیم سے اور اپنے آپ کو علم نبوت سے جوڑنا ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا علم کا تذکرہ کیا، جا بجا علم کا تذکرہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر علم کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا۔ یہ جو فضیلتیں قرآن کے اندر ذکر ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر، اس میں مرد بھی شامل ہیں، جوان بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہے، ہماری بچیاں بھی شامل ہے، ہماری قوم کی بیٹیاں بھی شامل ہے، ہمارے معصوم بچے بھی شامل ہیں، اور وہ تمام امت محمدیہ کے لوگ شامل ہیں جن کو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بنانے اور آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور جن سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر علم عقیدہ کا ذکر فرمایا۔ علم عقیدہ ایک بہت اہم علم ہے، مردوں کو بھی جاننا چاہیے ہمارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہے، آخرت کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے معاملات کیا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے ایمان کے احوال کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم عطا فرمایا ہے، اس دنیا کے اندر جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی، فرشتے آئے، اللہ کے انبیاء آئے، اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے تقدیر بنائی ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمارے اور آپ کے پاس بنیادی طور پر کیا علم ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ آج $1 کا 80 روپیہ ہوتا ہے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی کرنسیاں فلاں فلاں قیمت میں بک رہی ہیں، اگر ہم روزانہ یہ جانتے ہیں کہ گولڈ کا، سونے کا اور چاندی کا قیمت اپ اور ڈاؤن ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے، ہمارا بنیادی ایمان کیا ہے، ہمارے ایمان کے بنیادی ارکان کیا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، سیاست ہم جانتے ہیں، تجارت ہم جانتے ہیں، نفع نقصان ہم جانتے ہیں، اچھے کوالٹی کا کپڑا جانتے ہیں، اچھے کوالٹی کا کھانا جانتے ہیں، بہترین گھر کیسے بنے گا، دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی ترقی کیسی ہوگی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈگریاں کہاں کہاں ملتی ہے، یہ ہمارا نوجوان سب جانتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ڈیجیٹل آن لائن کی دنیا کے ذریعے سے وہ یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے آپ کو آپ کے سماج میں ایسے بچے بھی مل جائیں گے جو امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن سے جڑا ہوا ہے، ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے، آئی ٹی سے جڑا ہوا ہے، کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن مجید نے ماں اور بہنوں کے لیے، ہم تمام لوگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے علم عقیدہ کا جو تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی حقیقت کو جانتے ہیں اور اللہ کی سچی معرفت ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے لیے پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، کچھ دیر آپ کو بیٹھنا پڑے گا علماء کے پاس، قرآن کھولنا پڑے گا، قرآن کے پاروں کے اندر جانا پڑے گا، حدیث کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، صحیح بخاری سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، کتب ستہ سے جوڑنا ہوگا، سنن اربع سے جوڑنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جوڑنا ہوگا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں بیٹھ کر کے آن لائن سوشل میڈیا کے ذریعے سے نہ جانے کون سے بے حیائی کے کام، بے حیائی کے اسباب اور وسائل کے اندر اپنی زندگی کو شب و روز گزار رہی ہیں۔ فلمی دنیا کے چیپٹر الگ ہیں،
اور نہ جانے کون کون سے اس دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کو بگاڑنے والے، بچوں کی زندگی کو بگاڑنے والے، ان کے مستقبل کو تباہ کرنے والے، عورتوں کے حیا کو، ان کی شرافت کو داغدار کرنے والے وہ تمام ویب سائٹیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ہماری انگلیاں چل رہی ہیں، ہماری نگاہیں چل رہی ہیں، ہمارا دماغ چل رہا ہے اور ہمارا دل اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن قرآن ہمارے اور آپ کے گھر میں نہیں۔ قرآن کا جو نور ہے اور علم عقیدہ جو اللہ رب العالمین نے سکھایا ہے اسے کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کا علم حاصل کریں اور خاص طور پر جو علم عقیدہ جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے اس کو سیکھیں۔ اور دوسری چیز جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا وہ خود علم قرآن ہے، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو پڑھنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اللہ کی طرف سے جو وحی آئی ہے پہلے اس کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ ہماری دنیا کو بنانے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب ہدایت ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ ہمارے گھروں کے لیے نور ہے، ہمارے دلوں کے لیے نور ہے، ہمارے آنکھوں کے لیے نور ہے، اس میں زندگی میں بھی شفا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہم تک اور آپ تک پہنچنے والی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ تو یہاں خیریت کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے، صرف بچوں سے نہیں ہے، صرف جوانوں سے نہیں ہے، مرد اساتذہ سے، مرد معلمین سے نہیں ہے، یا خیریت کا تعلق ماؤں سے بھی ہے، بہنوں سے بھی ہے، عورتیں بھی اس خیریت کے اندر داخل ہے۔ اگر وہ قرآن سیکھتی ہے، اگر وہ قرآن سکھلاتی ہے، قرآن کو پڑھتی ہے، قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتی ہے، اپنے بچوں کو سکھلاتی ہے، اپنے فیملی ممبران کو سکھلاتی ہے، تو یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے جس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم عطا فرمایا۔ اور ایسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر تفقہ فی الدین کا حکم عطا فرمایا۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہا کہ ہر گروہ میں، ہر قوم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک چنیدہ لوگ ہونے چاہیے۔ آپ کسی سماج میں رہتے ہیں، گوئنڈی کے اندر آپ رہتے ہیں، تو وہاں کچھ چنیدہ مرد ہونے چاہیے، کچھ چنیدہ عورتیں ہونی چاہیے، کچھ ہماری بہنیں ہونی چاہیے، بیٹیاں ہونی چاہیے، کچھ ہمارے نوجوان بچے ہونے چاہیے جو خالص دین میں فقہ حاصل کرنے کے لیے اور دین میں حلال و حرام کو سیکھنے کے لیے اور سکھلانے کے لیے مقرر ہوں۔ یہ کام اگر ہماری مسجدوں میں ہو جائے، ہمارے علاقوں میں ہو جائے، ہمارے سماج میں ہو جائے، ہمارے گھروں میں ہو جائے۔ آج سوشل میڈیا نے بہت ساری چیزوں کو آسان کر دیا ہے۔ آپ بہت ساری چیزیں ہماری ماں اور بہنیں، ہمارے بچے سوشل میڈیا پر ایسے ہی اپنی مرضی سے سیکھ رہے ہیں۔ نہ کوئی استاد ہے، نہ کوئی لائن ہے، نہ کوئی ڈگر ہے اور نہ کوئی راستہ ہے۔ کہاں جا رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہوگا اور کہاں پہنچیں گے، کس کھائی کے اندر پہنچیں گے، کچھ پتا ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ اسی سوشل میڈیا کو علم سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حلال و حرام جاننے کے لیے اپنے آپ کے لیے کھول لے اور کچھ وقت مختص کر لے، تو گھروں میں بھی بیٹھ کر کے آپ بہت ساری چیزیں اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، اسلامی فقہ کے تعلق سے، حلال و حرام کے تعلق سے اور وہ تمام چیزیں جس کا تعلق اسلامی احکام سے، اسلامی شریعت سے ہے اور اسلامی آداب سے ہے، تو آپ اور آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مردوں اور عورتوں میں کوئی تفریق نہیں کی ہے، یہ سب کے لیے عام ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو علم حدیث بھی سیکھنے کا اور پڑھنے کا حکم دیا۔ علم حدیث اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ڈاکٹری کی، انجینئرنگ کی اور نہ جانے کون کون سی باتیں ہو رہی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ کو نفع پہنچانے کا، آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا وہ ذریعہ ہے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے، تو آپ یقیناً اس کو پڑھیے اور سیکھیے اور اس میدان میں آگے جائیے۔ لیکن اس سے پہلے ان 3-4 چیزوں کو سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور خوشخبری سنائی ان لوگوں کو، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها، کہا اللہ ایسے چہروں کو حساس و بشاش رکھے،
ان کے چہروں کو اللہ رب العالمین تر و تازگی عطا فرمائے، جو میری بات کو سنتے ہیں، میری حدیثوں کو سنتے ہیں، میرے قول کو سنتے ہیں، میرے فرمان کو سنتے ہیں، آپ کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی ماں گھر میں بیٹھ کر کے صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھ رہی ہے، اس میں احکام کی باتیں سیکھ رہی ہیں، مسئلے اور مسائل سیکھ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت بڑے شرف کی اور اس گھر کے لیے بہت بڑے شرف کی اور فضل و منقبت کی بات ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے تعلیم کے میدان میں ہر طرح سے ترغیب دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں تعلیم حاصل کرنے پر دی ہے، اور تعلیم حاصل کرنے والوں کو، تعلیم دینے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اتنی بشارتیں احادیث مبارکہ کے اندر کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ آپ اس جملے کو معمولی سمجھتے ہیں کیا؟ فرشتے جو اس کائنات کی رکھوالی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، جو اس دنیا کے اندر اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے منتخب ہیں، وہ کبھی برائی نہیں کرتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہے، ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہے۔ اگر اللہ کے اتنے نیک بندے علم حاصل کرنے والوں کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حدیث سیکھنے والوں کے لیے، شریعت جاننے والوں کے لیے، اور ان بچے اور بچیوں کے لیے جو قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، تو یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے۔ اور صرف ان بچوں اور بچیوں کے لیے فضل کی بات نہیں ہے، ان کے ماؤں کے لیے، ان کے سرپرستوں کے لیے، ان کے گارجین کے لیے بھی بہت بڑے فضل اور منقبت کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس راستے میں لگایا ہے جس راستے میں فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں بھی اپنے سوراخوں کے اندر دعا کرتی ہیں، گویا کہ کل کائنات کو اللہ رب العالمین نے اس لیے مسخر کر دیا ہے کہ دین پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھنے والوں کو علم عقیدہ، علم فقہ، علم قرآن اور علم حدیث سیکھنے اور سکھلانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ان تمام کائنات کی چیزوں کو مسخر کر دیا ہے کہ ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ اگر ان سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے کچھ چوک ہو جاتی ہے، تو اللہ کی یہ تمام مخلوقات ان کے لیے اس کائنات کے اندر مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عمومی احکام کے بعد عورتوں کی تعلیم کے تعلق سے کچھ خصوصی احکام بھی ہمیں اور آپ کو دیے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے صرف صحیح بخاری کی 2-3 حدیثیں پیش کروں گا۔ صحیح بخاری جو اس روئے زمین پر امت کے علماء کے اتفاق کے ذریعے سے قرآن مجید کے بعد دنیا کی سب سے صحیح ترین اور سب سے مستند کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ کبھی آپ لوگوں نے پڑھا، کسی نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ایمانداری سے بتانا، کبھی کسی کے دل میں خواہش ہوئی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی پڑھنا، اور حدیث کی جو سب سے معتبر کتاب ہے قرآن کے بعد، جس پر پوری امت نے اجماع کیا ہے، وہ صحیح بخاری ہے، تو لاؤ 1-2 پنا اس میں سے بھی پڑھ لے۔ پڑھا کسی نے؟ کسی نوجوان بچے نے پڑھا کہ خالی وہی چل رہا ہے بس، ٹچ اسکرین، ہماری انگلیاں بھٹک رہی اسی پر، ہے نا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ 24 گھنٹہ جو اللہ نے دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ بھی اس پر لگاتے ہیں، اپنے کارخانے پر ہیں، مائیں اپنے کچن پہ ہیں، مائیں بیڈ روم میں ہیں، بچیاں اپنا کام کر رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس میں سے کچھ وقت نکال کر کے اللہ کی کتاب کو، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ رہی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک علم کتاب ہے جس کا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا ہے کتاب العلم، علم کی کتاب۔ اس کو آپ پڑھیے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت پر جو حدیثیں ہیں اس کو ذکر کیا۔ پیارے نبی کیسے
تعلیم دیا کرتے تھے, کیسے حدیثیں سنایا کرتے تھے, لوگ کیسے آ کر کے آپ سے فتویٰ پوچھتے تھے, کیسے آپ سے سوال کرتے تھے, اور کتنے ادب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے. یہ ساری چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. اور اس میں تعلیم نسواں کے تعلق سے, عورتوں کے وعظ اور نصیحت کے تعلق سے, عورتوں کو دین سکھلانے کے تعلق سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے خاص طور پر 3 باب الگ سے ذکر کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی مخاطب اور دین کو سیکھنے کی مکلف مردوں کے شانہ بشانہ اور مردوں کے پہلو بپہلو ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری بچیاں اور ہماری خواتین اور ہماری عورتیں بھی ہیں. پہلا باب, باب نمبر 31 ہے, حدیث نمبر 97. اس باب کا نام ہے, امام بخاری نے باب کا نام رکھا ہے باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. باب ہے مرد کا اپنی لوڈی کو اور اپنے گھر والی کو تعلیم دینا اور سکھلانا. یہ باب ہی اس بات کی دلیل ہے کہ شروعات تعلیم کی وہیں گھر سے کی جائے گی. اگر شوہر ہے تو وہ ذمہ دار ہے. بھی آپ نے حدیث سنی, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تو اس میں اللہ کے نبی نے دونوں باتوں کا ذکر فرمایا. کہا کہ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ, مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے. آج ہم ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں؟ اچھی شاپنگ, اچھا کپڑا, اچھا بستہ, اچھا جھولا, اچھا کریم پاؤڈر, اچھا مکان, اچھی کمائی, ساری چیزیں صحیح ہے, سب کرو آپ. اللہ نے آپ کو مکلف کیا ہے, ذمہ داری دی ہے. لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اچھی تعلیم بھی دینا, ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو صحیح عقیدہ بھی سکھانا ہے, ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو قرآن بھی پڑھانا, ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیں دعائیں بھی سکھلانا, ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس بچے کو نماز پڑھنے کا طریقہ, وضو کرنے کا طریقہ, غسل کرنے کا طریقہ, اس کو سونے کا بیٹھنے کا طریقہ سکھانا ہے, یہاں تک کہ گفتگو کے آداب بھی سکھلانے. ہم غافل ہیں اس سے. ہم خالی یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا اور پیسہ کہاں خرچ ہوگا, کہاں سے آئے گا کہاں خرچ ہوگا. اچھا پیسہ آ رہا ہے تو اسٹینڈرڈ زندگی چل رہی ہے, اور کم پیسہ آ رہا ہے تو اپنے حساب سے کھا پی رہے. لیکن تعلیم کے تعلق سے, قرآن کے تعلق سے, نور نبوت کے تعلق سے, علم حدیث کے تعلق سے, صحیح عقیدہ کے تعلق سے, بنیادی ارکان ایمان کے تعلق سے ضروری معلومات ہمارے پاس بھی نہیں, ہمارے گھروں میں بھی نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی ذمہ دار ہے. آدمی, ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حافظ جی ذمہ دار, امام صاحب جو مسجد کے ہیں وہی ذمہ دار ہیں, وہ پڑھائے گا بھی آپ کو, آپ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گا, آپ کے بچے کو مدرسے میں پڑھائے گا, وہ مسجد بھی بنائے گا, وہ اسکول بھی بنائے گا, وہ کانوینٹ بھی بنائے گا, وہ ہاسپٹل بھی بنائے گا, وہ سارا کام کرے گا. الیکشن بھی لڑنا ہوگا تو پرچار بھی کرے گا. بول صاحب چلو پرچار کرو, جو نے پارٹی کے ساتھ ہو وہی پارٹی کے ساتھ ہم بھی. بتائیے, جو اصل ذمہ داری ہے ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے, جو شوہر ہے, جو باپ ہے, جو گارجین ہے, جو سرپرست ہے, اور جس کے ہاتھ میں زمام امور ہے, بچوں کی لگام ہے, بچوں کی ڈور ہے, اللہ نے ان کو ذمہ دار بنایا. اور یہ ذمہ داری صرف مردوں کے ساتھ اللہ نے خاص نہیں کی. والمرأة راعیة علی بیت زوجہا وولدہ, کہ یہ جو بیوی ہے, ماں ہے, گھر کے اندر جو عورت ہے, یہ اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے, اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. اس گھر کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کی, پڑھو. کھانے کی وحی نہیں نازل ہوئی, ڈش بنانے کی وحی نازل نہیں ہوئی, شاپنگ کرنے کی وحی نازل نہیں ہوئی, اس دنیا کے اندر گھومنے, سیر سپاٹا کرنے, ڈھابے پہ جانے کی وحی نازل نہیں ہوئی. سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اللہ کے نبی پر وہ پڑھنے کی وحی نازل ہوئی ہے. گویا کہ عورت مکلف ہے, ماں مکلف ہے, بہن مکلف ہے, بہو مکلف ہے, بیوی مکلف ہے, جو بھی گھر کے اندر ذمہ دار ہے کہ وہ پہلے پڑھائی کی ذمہ داری, تعلیم کی ذمہ داری, دین سکھانے کی ذمہ داری, احکام شریعت کی تبلیغ اور اس کو سکھانے کی ذمہ داری اپنے گھر کے اندر وہ نبھائے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی باب باندھا ہے. اور اس باب کے اندر ایک حدیث ذکر کیا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں, اس میں کہ 3 آدمیوں کو ڈبل اجر ملے گا. اس میں ایک آدمی ایسا ہے جس آدمی کے پاس ایک لوڈی ہے, اس لوڈی کے ساتھ وہ رہتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس لوڈی کو وہ اچھا ادب سکھلاتا, اچھی تعلیم سکھلاتا, اور پھر اس کو آزاد کرتا,
اور آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی بھی کر لیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گھر کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی لوڈی بھی ہے، چاہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، اگر کوئی لوڈی بھی آپ کے گھر میں ہے تو اس کو بھی دین سکھانا، اس کو بھی تعلیم دینا ہے، اس کو بھی شریعت بتانا ہے، اس کو بھی قرآن پڑھانا ہے، اس کو بھی دعائیں سکھلانی ہے، اس کو بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اللہ سے اور آخرت سے جوڑنے کا جو راستہ قرآن کی شکل میں اور حدیث کی شکل میں عطا کیا ہے اس تک پہنچانا ہے اور اس کو بتانا۔ تو یہ باب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ کوئی آدمی کنفیوژن کا شکار نہ ہو کہ لڑکیوں کو پڑھایا نہیں جا سکتا، بچیوں کو تعلیم نہیں دی جا سکتی ہے، بچیوں کے لیے الگ سے ادارہ نہیں بنایا جا سکتا ہے، بچیوں کے لیے اسپیشل انتظام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ باب اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کے لیے خصوصی طور پر تعلیم کا گھروں کے اندر اپنے محلے میں اور اپنے سماج میں انتظام کیا جائے گا۔ اور دوسری حدیث، دوسرا باب امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن۔ امام جو ہوگا، امام وہ عورتوں کو الگ سے نصیحت کرے گا اور عورتوں کو تعلیم دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی، اس زمانے میں مائک وائک تو نہیں تھا، یہ اسکرین ٹچ، یہ سوشل میڈیا، یہ پردہ، یہ ساری چیزیں نہیں تھی کہ ایک ساتھ ہی سب لوگ سن لیں اور ایک ہی مجلس میں سب تک دین پہنچ جائے۔ کافی بھیڑ تھی، تو اللہ کے نبی کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے جو عید کا خطبہ دیا ہے وہ خطبے کی بات تو عورتوں تک نہیں پہنچی، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے عورتوں کے لیے جو خاص جگہ تھی، عورتیں جہاں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی وہاں چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت اچھی نصیحت کی اور صدقے پر ابھارا، عورتوں کو صدقے پر ابھارا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کا دامن پھیلائے ہوئے تھے اور عورتیں اپنے کان کی بالیاں اور عورتیں اپنے سونے کی انگوٹھیاں اس دامن کے اندر ڈال رہی تھی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگنا، مسجد کے لیے چندہ کرنا یہ بڑا حقیر کام، میرے دینی بھائیو دوستو، یہ شرف کا کام اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ حضرت بلال حبشی نے اپنا کپڑا پھیلایا، اپنا دامن پھیلایا اور عورتوں نے ان کے دامن کو اپنے سونے سے، اپنے زیورات سے اور اپنے گہنوں سے بھر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نور نبوت اور اللہ رب العالمین نے جو وحی کی تعلیم دی تھی الگ سے آ کر کے پیغام پہنچا دیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بات اس لیے ذکر کیا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو عورتوں کے لیے واعظ کی، عورتوں کے لیے نصیحت کی، عورتوں کے لیے تقریر کی، عورتوں کے لیے علم کی مجلس الگ سے قائم کی جا سکتی ہے اور قائم کیا جانا چاہیے۔ اور آخری حدیث میں سنا رہا ہوں، آخری بات جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، باب کا عنوان باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم۔ باب ہے کیا عورتوں کے لیے الگ سے علم کی کوئی مجلس قائم کی جائے گی یا کوئی دن خاص کیا جائے گا۔ واقعہ یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن عورتوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے شکایت کی، کہا غلبنا علیک الرجال، کہا اللہ کے نبی یہ مرد تو غالب ہوتے جا رہے ہیں، آپ کی مجلس میں یہ بیٹھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز یہ سنتے ہیں، آپ جو آپ کے اوپر وہی نازل آتی ہے اس کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہم تو محروم ہو گئے، مرد سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، ہم تو پیچھے رہتی ہے صفوں کے اندر، ہم نہ کچھ سنتے ہیں، نہ کچھ ہمارے پاس آپ کی طرف سے خاص چیز پہنچتی ہے اور نہ ہم اس کو سیکھ پاتے۔ تو عورتوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے الگ سے ایک دن اسپیشل خاص کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مردوں کو چھوڑ کر کے الگ سے خاص کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے ذریعے سے باب لگایا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو عورتوں کے لیے تعلیم، عورتوں کے لیے واعظ و نصیحت اور عورتوں کو دین سکھلانے کے لیے مسجد کے اندر الگ سے انتظام کیا جا سکتا ہے، کسی دن کو خاص کیا جا سکتا ہے، کسی تاریخ کو خاص کیا جا سکتا ہے، کسی وقت کو خاص کیا جا سکتا ہے، کسی مجلس کو مردوں سے علیحدہ کر کے عورتوں کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ تعلیم نسواں کی کتنی اہمیت ہے، عورتوں کو دین سکھلانے کی کتنی اہمیت ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر کتنا زور دیا۔ آپ خالی حدیث کی کتابیں پلٹ لیں تو آپ کو حدیث کی ان کتابوں کے اندر میں آپ کو ایک سرسری جائزہ بتاؤں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2210 حدیث ہے،
2210 हदीसें अम्मा आयशा से मर्दों ने सीख करके, सहाबा ने सीख करके, ताबईन ने सीख करके और रिवायत किया है, और इमामा ने दीन ने, मुहद्दिसीन ने हदीस की किताबों में उसे नकल किया है, और सारी सनद यहाँ तक पहुंचती है कि हदसना फलान अन फलान अन फलान अन आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कि फलां ने हदीस बयान की फलां से, फलां ने हदीस बयान की फलां से, फलां ने हदीस बयान की फलां से, और फलां ने ये हदीस अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कमोबेश 60 साल तक अम्मा आयशा जिंदा रही, फतवा देती रही, हदीस पढ़ाती रही। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि सहाबा के बीच में अगर कोई मुश्किल मसला पेश आ जाता तो हम सहाबा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चौखट पर जाते और आवाज करते, पर्दे के पीछे से हमें उस मसले के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सिखाती। कुतुब सित्ता को आप ले लीजिए तो उसमें 115 सहाबियात की रिवायतें हैं। कुतुब सित्ता जो 6 किताबें सही है, बुखारी, मुस्लिम और 4 सुनन, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, ये 6 किताबें हैं जिनको कुतुब सित्ता कहा जाता है। ये भी हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। खाली ये सीखो कि वीडियो, मैसेंजर, टेलीग्राम और टेलीग्राफ, ये भी सीखो कि कुतुबे सही है किसको कहते हैं, कुतुबे सित्ता किसको कहते हैं, कुतुबे तिसा किसको कहते हैं, सुनन अरबा कौन सी किताबें हैं, इनके मुसन्निफीन कौन है, इनको देखो, पढ़ो और अपने आप को दीन से जोड़ो। इन किताबों में अगर देखा जाए तो 115 सहाबियात ने हदीसों की रिवायत की है। तो आप तसव्वुर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने वाले जहां मर्द हजरात थे, मर्द सहाबे किराम थे, औरतें भी थी, हदीस को रिवायत करने वाले जहां मर्द सहाबे किराम है, औरतें भी है, खवातीन भी है, अम्मा आयशा भी है, उम्मे सलमा भी है, और इस तरीके से मैमूना और दीगर सहाबियात और उम्मत की माएँ और बहनें भी है, और बहुत सारी आपको तारीखी रिवायतें ऐसी मिल जाएंगी। बड़े बड़े इमाम, इमाम मालिक, और इसी तरीके से हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, इमाम ज़ाहबी रहमहुल्लाह, जिन लोगों ने उस जमाने की माहिर जो औरतें थी जिनके पास आला सनद थी, उनसे जाकर के हदीस को सीखा और इनको लिया। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हम और आप इस बात को कमतर न समझें कि बच्चियों को तालीम नहीं देना चाहिए। बच्चियों को भी आप दीन सिखाइए, बच्चियों को भी आप अदब सिखलाइए, बच्चियों की आप बेहतरीन तरबियत कीजिए और उनके लिए समाजी एतबार से उस तालीम का नज़्म कीजिए जो तालीम हमारी दुनिया की जरूरत को भी पूरा करने वाला है और हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को आखिरत से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से जोड़ करके हमें और आपको कामयाबी तक पहुंचाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी अता फरमाए और हमारे बच्चे और बच्चियों को वो तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए जो हम सब के लिए नफा बख्श हो और जो हमारे लिए दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी मुफीद हो, हमारी जिंदगी को कामयाब करने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने का जरिया और बेहतर हो। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दुआएं मांगते थे। एक दुआ मांगते थे कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया, कि अल्लाह ताला मैं इल्म नाफे का सवाल करता। आप दुआ मांगिए कि अल्लाह ऐसा इल्म दे जो नफा बख्श इल्म हो, फायदा पहुंचाने वाला इल्म हो, और उसमें सबसे बेहतरीन इल्म शरीयत है। और आप पनाह मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो फायदा मंद ना हो। पढ़ लिया, अपने लिए फायदा नहीं, दूसरों के लिए फायदा नहीं, घर वालों के लिए फायदा नहीं, समाज के लिए फायदा नहीं। ये 2 दुआएं भी आप याद रखें और मांगे कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।